آج 3 ربیع الاول پہلی جمعرات کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنی پرس میں رکھ لو۔ اگلی جمعرات تک 1 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ پورا سال محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ آج 1 لونگ کے دانے کا اپنے پرس میں رکھو، رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس لونگ کے دانے کو اپنے پاس حفاظت سے رکھنا ہے۔ عمل کا طریقہ بہت آسان ہے، سورہ کوثر پڑھنی ہے جو ہر کسی کو آتی ہے، لیکن یہ وظیفہ پورے سال میں صرف ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن کیا جاتا ہے۔ آج آپ نے اس جمعرات کی قدر کی تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ چھوڑا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ ایک اور سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں گزار سکتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنی ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آج دنیا کے تمام کام چھوڑ دیں۔ یہ دوست، یار، رشتہ دار، یہ دنیا والے کبھی مشکل میں کام نہیں آتے۔ کام آتی ہے تو اللہ کی ذات آتی ہے۔ پھر کیوں نہ آج اللہ کی ذات سے مانگا جائے، کیونکہ جب کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں کسی خاص عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن 1 لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ چھوڑے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر جو مجھے پسند ہے کہ یہ چند دن، چند مہینے نہیں بلکہ پورے سال کا فائدہ دیتا ہے۔ بس لونگ کے دانے کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب عمل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے ربیع الاول کی پہلی جمعرات، 9 چندی جمعرات جسے چاند کی پہلی جمعرات کہا جاتا ہے، یہ بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعرات کا دن تو بڑی فضیلت و برکت والا دن ہے، لیکن چاند کی پہلی جمعرات نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چاند کی پہلی جمعرات اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کے فیصلے کروانا چاہتا ہے تو لونگ پر یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 1 لونگ کا دانہ ہر گھر میں موجود ہے، گرم مسالے میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لونگ کا دانہ موجود نہیں تو آپ کسی سے بھی لے لیں۔ 1 لونگ کا دانہ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، ثابت لونگ کا دانہ صاف ستھرا لے کر آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے اور لونگ کے دانے پر بتائے گئے طریقے سے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ یہ لونگ کا دانہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن کیا جاتا ہے، اور یہ لونگ کا دانہ اللہ دین کا چراغ بن جاتا ہے۔ آپ اس لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کو غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو صبح پڑھو گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھو گے، راتوں رات تقدیر کے پنتالے کھل جائیں گے۔ یعنی کہ آج اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ آپ کے دوست، یار، رشتہ دار کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، تو آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات آپ نے یقین کے ساتھ قرض کی نیت سے کہ اللہ میرا قرض اتر جائے، لونگ پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یعنی کہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہی مہینہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ نے ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات لونگ کے دانے پر اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 1 لونگ کافی ہے۔ یہ لونگ کا دانہ اللہ دین کا چراغ بن جاتا ہے۔ آپ اس پر سورہ کوثر پڑھ کر جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر 1 لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب پر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ درود پاک واحد ایسی دعا ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے۔ آپ نے درود پاک 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، پڑھنا 7 بار ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے، تو پھر کیوں نہ آج اپنے رب کے سامنے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے نیت کریں۔ اب بہت سے لوگوں کو نیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو آج میں آپ کو اللہ والوں کی نیت کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ والے جب وظیفہ پڑھتے تو کس طرح نیت کرتے۔ ان کی نیت کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ اس طرح کرتے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ کو یا ارحم الراحمین سے پکار کر نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، ہر نام کی اپنی خیر و برکت ہے، لیکن جب کوئی بندہ لونگ پر اللہ کا نام یا فتاحو پڑھتا ہے، اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے، مصیبتیں کھول دیتا ہے، تنگ دستیاں ہٹا دیتا ہے، یعنی کہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا فتاحو رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے جس سے پڑھ کر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن اللہ کا نام یا فتاحو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اب اللہ کے 99 نام، لیکن آپ نے یا فتاحو ہی کیوں پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا فتاحو رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم اللہ کی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ آپ یا فتاحو پڑھ کر جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ یا فتاحو پڑھ کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے یا فتاحو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، گن کر 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو 11 بار پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ یا فتاحو کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رزق اور دولت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جو ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ لونگ کے دانے پر یہ صورت مبارکہ پڑھنے والا اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بر کر عطا فرماتا ہے۔ آج رب کعبہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ دیکھیں، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاس مانگنے جاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وسیلے دیتا ہے، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، حج عمرہ پر چلا جاتا ہے، لیکن ایک وقت وہ ہے جب رب دینے کو تیار ہے، بندہ لاپرواہی کر جاتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات وہ قبولیت کی گھڑی ہے کہ آج پورا دن اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج بڑا خوش قسمت ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھیں آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے، اس لیے آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج اللہ کی ذات دربار لگائے بیٹھی ہے۔ کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں؟
ہے کوئی بے روزگار جسے روزگار عطا فرماؤں؟ ہے کوئی بے اولاد جسے اولاد عطا فرماؤں؟ استیات میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن ایک لونگ کے دانے پر اللہ کا نام بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ کیسی قرآنی صورت مبارکہ ہے؟ اللہ کے حبیب پر تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، یعنی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر عطا فرمائی، جو اللہ کے حبیب کی مشکلات کو ختم کر سکتی ہے۔ کیا آپ کی اور میری مشکلات اللہ کے حبیب سے زیادہ ہیں؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا، آج اللہ کے حبیب تاج دار ختم نبوت کے نعرے جگہ جگہ لگتے ہیں، ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں اتنی برکتیں، اتنی کثرتیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ پورا سال آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑتی۔ پورا سال رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، جب رب کی ذات دیتی ہے تو پھر ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت میرے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن ایک لونگ کے دانے پر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر دیکھیں، یہ جمعرات کا دن جسے بڑی مراد کا دن کہا جاتا ہے، کامیابی کا دن کہا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن کہا جاتا ہے، یہ کلام بھی رب کا مانگنا بھی رب سے، دینا بھی رب سے، تو پھر کیوں نہ آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ساتھ ہی لونگ کے دانے پر ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو اللہ کے حبیب کا پسندیدہ وظیفہ ہے، ایک ایسا وظیفہ جس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، ایک ایسا وظیفہ جس سے پڑھتے ہی اللہ کی عصمت کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگتے ہیں، اللہ اپنی عصمت کے مطابق 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ 1 کروڑ مانگتے ہیں، 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن ایک لونگ کے دانے پر یہ 3 اعمال جس گھر میں کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے اتنے فیض و برکات ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کر لیا جاتا ہے اس میں اللہ کے نوری ملائکہ آتے ہیں، غیبی مدد کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسایوں کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ والے، آج لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایسا کلمہ ہے جس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اللہ کی بڑائی موجود ہے، اللہ کی تعریف موجود ہے۔ اس کلمے کے اتنے معجزات ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، آپ نیا گھر مانگیں گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگیں گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی اور عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آج اس وظیفے کو توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھو۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے۔ تیسرا کلمہ جس سے پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس سے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لونگ کے دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں، جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
یہاں تک آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ توجہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح تیسرا کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہیں مل سکا آج تیسرا کلمہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ نے تیسرے کلمے کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں، اسے پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو غنی سے نوازے گا۔ اللہ کی غنیمت یہ ہے کہ اللہ کا غنا یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اپنی خواہشات پوری کروں۔ آپ فقیر سے بادشاہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنی غربت سے نجات چاہتے ہیں، تو لوگ کے دانوں پر یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن انہیں پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، انہیں پڑھنے والا اللہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ لونگ کے دانے پر پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب عمل مکمل ہوتے ہی لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ مرد حضرات لونگ کے دانے کو اپنے پرس میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، دکان کے گلے میں رکھیں۔ اب یہ غیبی مدد والا لونگ ہے، جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، ہر مشکل، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت، بیماری میں اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر لونگ کا دانہ آپ سے گم ہو گیا تو پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کے دن، جمعرات کے بعد دوبارہ اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے بتائے گا۔ ملتے ہیں ایک بار، حضور سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں۔ حضور کی محبت کا اظہار کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔